کے علوم تک پہنچنا ایک بہت بڑی بات ہے میرے عزیزوں. ایک ایک کتاب کا نام اگر آپ کو میں بتاؤں تو شاید عام لوگوں کو ایک باؤنس چلے جائے, بلکہ علماء بھی اس سے قریب نہیں ہو پاتے, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے کتاب لکھنے کے بعد نام رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس نام کے آپ عدد نکالیں گے تو جس سال میں وہ کتاب لکھی گئی ہے اسی سال کا عدد نکلے گا. آپ فتاوی رضویہ کو جانتے ہیں؟ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے, اس کا پورا نام ہے العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ. یہ پوری کتاب کی جب آپ علم اعداد سے عدد نکالیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کس وقت کس سال میں یہ لکھی ہوئی ہے. حدائق بخشش, اس کے آپ عدد نکال لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کون سے سال میں لکھی ہوئی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت کی کتاب رفع الریب اما نال المصطفیٰ من الغیب, اس کو الدولۃ المکیہ کہا جاتا ہے. یہ صرف 8 گھنٹے میں 200 پیج کی کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. یہ بھی مکہ مکرمہ میں جب حج کے لیے گئے تھے اعلیٰ حضرت تو کچھ لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں آپ کیا دلیل دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے تقریباً اس میں 200 دلیلیں لکھی ہیں, اور اس کے بعد اخیر میں لکھتے ہیں فقیر سفر پہ تھا جتنا حاضر تھا اتنا لکھ دیا. اللہ اکبر. علم تفسیر کا حال یہ ہے کہ آپ بدایوں شریف حاضر تھے محب رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں, تو اعلیٰ حضرت تفسیر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے قرآن کی ایک سورے کی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. تو اس پر جب بیان شروع ہوا تو صبح کے 9 بجے سے لے کر دوپہر کے 3 بج گئے. 6 گھنٹے صرف والضحیٰ کی تفسیر بیان کی, اور اس کے بعد اخیر میں یہ کہتے ہیں کہ میں بریلی سے سفر کر کے تھکا ہوا آیا, اس سورے کی چند آیتوں کے 80 جز میں نے ابھی چھوڑ دیے جو 600 ورق پہ لکھے ہوئے ہیں. صرف ایک سورے کی علم تفسیر میں اللہ نے وہ مہارت تامہ عطا کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں 5 سال میں جو قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو استاد کو بتائے, 8 سال کی عمر میں حضور کی میلاد پر 2.5 گھنٹے بیان کرنے والے امام احمد رضا ہیں 8 سال کی عمر میں, اور 13 سال 9 مہینے کی عمر ہوئی تھی کہ آپ مفتی بن گئے تھے اور فتویٰ نویسی شروع کر دیے تھے. 14 سال کی عمر میں تو لڑکے ابھی یہاں پر شعور بھی نہیں ہوتا, اکثر تو ان کو تو کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں آتا, اور اس وقت وہ اعلیٰ حضرت امت کے آنے والے سوالات کے جوابات لکھنے پر بیٹھ چکے تھے. 14 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں. 14 سال کی عمر سے لے کر پھر جب آپ نے قلم چلانا شروع کیا تو ان کے قلم کے شاہکار آج بھی موجود ہیں. میرے عزیزوں, کچھ کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں وہ ایسے تھے یہ ایسے تھے, لیکن اعلیٰ حضرت کی کوئی چیز بیان جب ہم کرتے ہیں تو ان کے دلیل میں کتابیں بھی موجود ہیں. ان کے علم کو دیکھنا ہو تو صرف ہم کرامتیں نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ کتابیں تمہارے سامنے موجود ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں, اعلیٰ حضرت نے سائنس پر 1 2 نہیں کئی مقالے کئی کتابیں لکھ ڈالی. کیا وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے؟ کیا ان کو سائنس کسی نے پڑھایا تھا؟ اور سائنس یہ 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں کا سائنس نہیں, جو سائنس پر آپ نے اپنی تحقیقات لکھی ہے اس پر تبصرہ کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے, کوئی عام شخص نہیں. پاکستان کے میزائل مین ڈاکٹر عبد القدیر خان, جس طرح سے ہمارے ہاں میزائل مین APJ عبد الکلام, اس طرح سے ان کے نیوکلیئر کا سب سے پہلے پاور دینے والے اس ملک کو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اعلیٰ حضرت پر پورا مقالہ لکھا اور کہا ان کی سائنسی بصیرت کو دیکھ کر کے مجھے حیرت ہوتی ہے. ایک میزائل مین, ایک نیوکلیئر کو وجود میں لانے والا اتنا بڑا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ امام احمد رضا خان کی سائنسی بصیرت کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے. دنیا یہی سوچتی ہے کہ مولانا کو کیا آتا ہوگا. اکثر مولانا لوگوں کے بارے میں خیال یہی رہتا ہے کہ مولانا لوگ ہیں ان کو کیا آتا ہے. مولانا, اسی لیے میں کہتا ہوں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے, نادان دنیا والوں ہر مولانا کو اتنا نہ سمجھو, تمہارا پالا کسی اور مولانا سے پڑا ہوگا, کسی اور سے پڑا ہوگا. شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر پیشہ گما مبر کے خالیست شاید کے پلنگ خفتہ باشد. ہر جنگل کو خالی مت سمجھ لینا, کسی جنگل میں شیر سویا ہوتا ہے. ہر کسی کو ہلکا مت سمجھ لینا. اسی طرح سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے جو میتھمیٹکس کے بڑے ماہر, وہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے. ان کو ایک میتھس کا فنڈا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, جس کے لیے انہوں نے کئی سال بتا دیے, اور اب وہ جرمنی یا آکسفورڈ لندن جانے کا ارادہ کر چکے. اسی مسلم یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد سلیمان اشرف بہاری
रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी मौजूद थे। उन्होंने जब देखा प्रोफेसर बहुत ही खलबलाए हुए हैं और परेशान हैं, पूछा किस मसले में? ये मसला है, मैं सफर पर जाने वाला हूं, लंबा सफर। तो सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी ये जानते थे आला हजरत के मैथ्स को। उन्होंने अपने कलीग जो थे प्रोफेसर, उनसे कहा कि साहब इतना लंबा सफर क्यों करेंगे, बरेली चलते हैं मौलाना अहमद रजा खान साहब के पास, वो आपके इस मसले की पेचीदगी को शायद हल कर दें। वो कहा मार करके हंसने लगे प्रोफेसर, कहा कि क्या समझते हैं आप, ये मैथमेटिक्स मौलाना लोगों का काम है, ये मौलाना लोगों से हल होगा? आम सोच लोगों की अभी भी ऐसी होती है। तो सैयद सुलेमान अशरफ ने कहा वो और मौलाना है, आप चलकर तो देख लीजिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, काहे को वक्त मेरा बर्बाद करते हैं। तो हजरत सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने कहा जर्मनी और ऑक्सफोर्ड जाने में जितना खर्चा आएगा आपको, बरेली जाने में उतना खर्चा तो नहीं आएगा। अलीगढ़ से बरेली आप चले, मान लिया, और वो चल करके आ गए बरेली उनके साथ। ये ऐन असर का वक्त था, ये जोहर का वक्त था, आला हजरत नमाज के लिए जा रहे थे और इनकी रास्ते में मुलाकात हो गई। अपने शागिर्द रशीद को देखा सुलेमान अशरफ, कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ये प्रोफेसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ये प्रोफेसर हैं और पढ़ाते हैं मैथ्स को, लेकिन एक बड़े मुश्किल मसले में ये फंसे हुए हैं। आला हजरत चलते चलते ही पूछ लिए कि बताइए साहब क्या है? तो प्रोफेसर साहब ने कहा ऐसे नहीं, घंटों लगेंगे, बैठ करके समझाऊंगा आपको, आप फ्री होकर के तो आइए। आला हजरत ने बताया खोलकर तो दिखाइए आप क्या और आप क्या है। उन्होंने जो जायचा बनाया था या जो हिसाब लिखा हुआ था, कहा इसमें मैं परेशान हूं, इधर से करे तो ये हट जाता है, इधर से करे तो ये हट जाता है। आला हजरत ने चलते चलते 2-4 उंगलियां रखी, कहा इसको इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से, यूं हल करेंगे तो शायद हल हो जाए। अभी अजान हो चुकी, नमाज पढ़ करके हम आएंगे, फिर बैठते हैं। आला हजरत इतना कह करके मस्जिद चले गए। प्रोफेसर साहब कहते हैं आला हजरत ने जो उंगलियां रखी थी, मैं देखते देखते खड़ा रहा, उधर उनकी नमाज हुई, मेरा मसला हल हो चुका था। जहां इशारे पाए मैंने आला हजरत के, मसला हल हो चुका था। जब आए आला हजरत तो मुस्कुराते हुए पूछा प्रोफेसर साहब घंटों कहां, मिनटों में तो हल हो चुका आपका। यह सदका है रसूलुल्लाह के इश्क मोहब्बत का। मेरे अजीजों, बात एक दो नहीं, मैं मिसालें थोड़ी जल्दी जल्दी आपको अर्ज कर दूं, थोड़ी सी चीजें हैं, एक दो नहीं, कई लोगों ने आला हजरत के अबकरियत को तस्लीम किया और वो अश अश करके चले गए। और हैरत में प्रोफेसर साहब ने एक सवाल कर ही डाला, कहा मौलाना जिसको मैं हल करने के लिए जर्मनी और ऑक्सफोर्ड जा रहा था, आपने इशारों इशारों में हल कर दिया, जरा बताओ तो सही आपका उस्ताद है कौन है? आप कहां से इतने मैथ्स में माहिर बने, इतना कैसा आपको महारत आई? आला हजरत कहते हैं मैं अपने बाप मौलाना नकी अली खान साहब से जमा, नफी, जरब और तकसीम 4 ही हिसाब सीखा था, बाकी जो कुछ मिला है ये रसूलुल्लाह के कदमों की नौकरी की बरकत है। ये उस दरबार के नौकरी की बरकत है, जो उनका हो गया अल्लाह सारी कायनात उसके कदमों में रख देता है। मेरे अजीजों, ये एक दो बातें नहीं है, ऐसी बेशुमार चीजें हैं। आला हजरत ने जब फिक़ह में कलम उठाया है तो ऐसे ऐसे पेचीदा मसलों का हल किया, हैरत होती है। अब हम मिस्र जाकर के देखते हैं, मिस्र के उलमा भी इस बात के मुअतरिफ हैं, कई उलूम ऐसे हैं जिसके फाउंडर आला हजरत हैं। आपने एक किताब लिखी है कश्फुल इल्ला अन सिमतिल क़िबला। ये किताब, ये इल्म ही ऐसा है कि जिसके जानने वाले आज हिंदुस्तान में शायद उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, चंद ही लोग बचे होंगे जो किबला पहचानने का इल्म, इसमें जमीन का तूलुल बलद, अर्जुल बलद, सितारों की कैफियत, सब कुछ देख करके फिर ये हल किया जाता है, जायचा निकाला जाता है, हिसाब होता है। एक बड़ा कठिन इल्म है, उसके जानकार भी बहुत कम रह गए, बहुत कम रह गए। आला हजरत ने ये किताब जो लिखी, काफी मोटी किताब है, और उसमें 10 कायदे आपने खुद इजाद किए, 10 फार्मूले आपने खुद इजाद किए। कहा कोई भी बंदा जमीन के किसी भी हिस्से पे खड़ा हो, किसी भी हिस्से पे खड़ा हो, आपने एक फार्मूला दिया है, वो खड़ा है तो ये चीज देख ले, जमीन का, आसमान का, तारों का, जो कुछ भी आपने हिसाब बताया, और इस कायदे के हिसाब से जिस तरफ वो मुंह करेगा, हिजाबात हटा दिए जाए तो काबा ऐन उसकी नाक के सामने होगा। आपका ये ऐसा मेरे अजीजों आला हजरत का चैलेंज है जो आम आदमी कर ही नहीं सकता। किबला पहचानने के लिए आज आपको क्या लगता है, आप सीधे कंपास निकाले, मोबाइल का तो अब जमाना है, पहले 1 मीटर आता था, वो कांटा दिखाता था तो किबले उधर ही हो जाते सबके। तो आज के दौर में तो किबले मशीनों के ताबे है, मोबाइल को हम रख देते हैं और दिखा दिया। ऐसा इस्लाम मशीनों पर नहीं चलता। अगर ये धोखा दे दिया तो तुम्हारा किबला ही बदल गया, उसकी बैटरी चली गई।
یا کچھ نیٹورک پرابلم ہوا یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, گلچ آیا اور جو چیز اس کو بتانا تھا اس کی بجائے دوسری سمت بتا دیا, آپ کو تو اس کے اوپر یقین کر کے چل رہے ہو. اسلام کے اندر اصول ایسے بنائے ہوئے ہیں, مشین نہ بھی ہو تو ایسے قاعدے بنائے ہوئے ہیں. دنیا کے قبلہ پہچاننے کی ساری مشینیں بھی فنا ہو جائیں تب بھی علماء کے پاس وہ قاعدے موجود ہیں. صحرا میں کھڑے ہو کر کے یا کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر اس قاعدے کے مطابق وہ قبلہ بتا سکتے ہیں کہ اس سمت ہو سکتا ہے. اوقات آج کیسے پتا چلتے ہیں آپ کو؟ نماز کے اوقات سیدھے موبائل اٹھائے اور اوقات الصلاۃ ایپ ہے, اس میں دیکھ لیا فجر اتنے بجے, ظہر اتنے بجے, عصر اتنے بجے, مغرب عشاء کا یہ ٹائم ہے. ہم تو سب اس پر ڈیپینڈ ہو چکے ہیں, مشینوں کے دور کے لوگ ہیں. لیکن وہ لوگ اصول جاننے والے لوگ تھے. میرے عزیزوں, یہ جو تقویم آپ دیکھتے ہیں نا مسجدوں میں لگی ہوئی ہوتی, اب تو لوگ اس کو دیکھنا بھی چھوڑ دیے کیونکہ موبائل خود کے پاس ہے تو کیا تقویم دیکھیں گے. یہ تقویم جو ہوتی ہے اگلے 50 سال تک بتا سکتے ہیں ہم کہ سورج کس دن نکلے گا, کتنے بجے اور کتنے بجے ڈوبے گا. 5 جنوری فار ایگزامپل, 10 جنوری اتنے بجے نکلے گا اور اتنے بجے ڈوبے گا. تقویم بنانے کا علم ہوتا ہے, یہ علم حیت اور علم توقیت. اس کے اعلیٰ حضرت اتنے بڑے ماہر تھے, اتنے بڑے ماہر تھے کہ آپ اس کو یوں ہی بیٹھے بیٹھے نکال کر کے دے دیا کرتے. کوئی بھی شہر کا آدمی آئے اور کہے ہمارا یہ شہر ہے, یہاں کے اوقات ہمیں بتا دیجئے, اعلیٰ حضرت اس کے وہاں کے اوقات اگلے 50 سال کے بھی, یعنی 1 سال کا بنا کر کے دے دیا تو وہ زندگی بھر اس کے لیے کام آتا ہے. سورج کے اوقات متعین ہیں سال بھر کے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس کس علم میں ماہر تھے؟ علم نجوم کیسے ماہر. علم نجوم کس کو کہتے ہیں؟ ستاروں کا علم ہے. ستارے دیکھ کر کے پہلے لوگ بھوشمانی جو کرتے تھے, آج بھی ہیں. آج بھی صبح صبح اٹھ کر کے کچھ لوگ راشی دیکھنے پر مصروف رہتے ہیں. ارے اس کا راشی کیا ہے, راشی, اور باباؤں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. اور بابا بولتا ہے تیرا شنی منگل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے تجھے دیکھ رہا ہے, اور ابھی یہ محل ہے وہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں شنی روی سوم, یہ ساری چیزیں جو بنائی گئی میرے عزیزوں ستاروں کے یا برج کے نام ہیں, 12 برجوں کے نام, پھر ستارے, پھر چاند کس محل میں جاتا ہے, یہ سارا ایک علم ہے. باؤنس جا رہا ہوگا تو سمجھ لینا تھوڑی دیر کے لیے. علم نجوم, علم نجوم پر یقین کرنا حرام ہے, اٹکل پچو مارے جاتے ہیں اس میں. لیکن کچھ باتیں قریب حد تک بتا دی جاتی. پہلے کے جو نجومی ہوتے تھے وہ اتنی اوتھینٹک چیزیں بتا دیتے تھے کہ آدمی پاگل ہو جائے. تیرے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, ساری چیزیں نجومی بتاتے تھے. بادشاہ لوگ تو ایسے نجومیوں کو پالتے تھے. آج کے نجومی یہ تو کچھ نہیں ہے, لکڑ بگے, ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. بس جو فضلہ پہلے والوں کا بچا تھا وہی کھاتے ہیں, باقی یہ ماہر نہیں ہے آج کے لوگ بھی. پہلے کے نجومی بڑے ماہر تھے. بارش کے اوقات ان کو معلوم ہوتے, کس جگہ پر دھوپ ہو رہی ہے یا چھاؤں ہونے والی ہے, ٹھنڈی کتنے دن ہونے والی, علم نجوم سے بتا دیا جاتا تھا کہ یہ چیزیں ہونے والی. ایک مولانا صاحب آئے تھے جو علم نجوم میں ماہر تھے, اعلیٰ حضرت کے پاس آئے. اعلیٰ حضرت ایسی تفریح کرتے ہیں, مذاقاً ان سے پوچھتے ہیں مولانا بتائیے تو صحیح بریلی میں بارش کب ہونے والی ہے؟ کہا کہ سچ پوچھ رہے ہیں؟ کہا ہاں ہاں بتا دیجئے کب ہونے والی ہے. انہوں نے فوراً قلم کاپی نکالی اور اپنے علم نجوم کے ذریعے سے ادھر سے ادھر لگانا شروع کیا. پھر نتیجہ جو نکلا, ریزلٹ آیا تو کہا اگلے 2 ہفتے تک تو بارش نظر نہیں آتی, آسمان بالکل سوکھا رہے گا اگلے 2 ہفتے تک. میں نے دیکھ لیا بارش کا کوئی امکان ہی نہیں. اعلیٰ حضرت مسکرا پڑے اور اس کے بعد کہا پکا کہہ رہے ہو آپ؟ کہا کہ ہاں ہمارا علم نجوم یہی بتاتا ہے, گرامر یہی ہے, قانون یہی ہے, ہم برسوں سے اس پر مہارت رکھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے ہاں گھڑی لگی ہوئی تھی. آپ نے کہا کتنے بج رہے ہیں؟ کہا 9 بج رہے ہیں. کہا 11 بجنے میں ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ آپ بھی بتا سکتے ہیں نا, 9 بج رہے ہیں تو 11 بجنے میں کتنا وقت ہے؟ کتنا وقت؟ 2 گھنٹے. مولانا نے بھی یہی کہا کہ ابھی 2 گھنٹے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا کیا 2 گھنٹے سے پہلے 11 نہیں بج سکتے؟ وہ بھی ہنس پڑے کہ حضور کیسی بات کر رہے ہیں آپ, 2 گھنٹے سے پہلے 11 کیسے بجیں گے؟ یہ 9 بج رہے ہیں, ابھی 11 بجنے کے لیے 2 گھنٹے لگیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا 2 گھنٹے سے پہلے 11 نہیں بجیں گے, میں بجاتا ہوں. گھڑی اٹھا لی, پیچھے سے اس کے گھما کر کے آپ نے 11 بجا دیا. جو کاٹے تھے, جو سوئیاں تھی, گھمایا اور 11 پر لا کر کے دیا. اعلیٰ حضرت نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے 2 گھنٹے لگیں گے.
یہ دیکھیے 11 بج گئے، اس کو تو آپ کو مذاق لگ رہا ہے نا۔ مولانا کہنے لگے جو علم نجوم میں ماہر تھے، کہا واہ حضور کیا کہنا، ایسے تو کوئی بھی بجا سکتا ہے سوئیاں گھما کر کے۔ اعلیٰ حضرت نے جلال میں کہا مولانا یہی تو عقیدہ ہے، قانون کچھ اور کہتا ہے، رب اگر چاہے تو بارش ابھی کروا دے۔ قانون تمہارا کہتا ہے 2 ہفتے تک بارش نہیں ہوگی، لیکن اگر رب چاہے تو 2 ہفتے کیا، 1 ہفتہ کیا، 1 دن کیا، اگر میرا رب چاہے آج ہی بارش ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اتنے جلال میں کہا تھا کہ مولانا فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کی خانقاہ سے اٹھا باہر آیا، دیکھا بریلی میں جھما جھم بارش شروع ہو چکی تھی، ابر چھا چکے تھے اور بارش شروع ہو چکی تھی۔ گفتہ خدا بوت گرچہ حلقوں میں، عبداللہ بوت فارسی میں کہا گیا ہے، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ان کا کہا اللہ کا کہا ہوتا ہے، وہ جو کہتے ہیں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ توکل اور یقین کا اعلیٰ درجہ تھا۔ تمہارا قانون کچھ اور کہتا ہے، ہاں بچے پیدا ہونے کے لیے 9 مہینے ہی لگیں گے، قانون ہے، اسباب اس طرح بنائے گئے، لیکن رب اگر چاہے، اللہ اگر چاہے تو 9 مہینے کیا، صبح حمل ہو اور شام میں بچہ ہو، اور ہوا۔ اس سے یہ ایسے نہیں ہے کہ کہہ دیا گیا ہے آدم علیہ السلام کے ہاں جو اولاد ہوا کرتی تھی ان کے حمل کے دن 9 مہینے نہیں ہوتے تھے، 9 مہینے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت دیکھیں، دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے باپ اور ماں کا ملنا ضروری ہے، لیکن رب اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی صرف مریم سے عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہ تو قانون سمجھ میں بھی آ جائے، کسی کی عقل میں بھی آ جائے، لیکن اگر اللہ چاہے باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں پھر بھی پیدا کر دے کسی زندہ کو، جانتے ہو کیسے؟ صرف اور صرف ایک پتھر سے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میری اس امت کو کوئی ایسی چیز دکھا دے کہ تیری قدرت پر انہیں یقین ہو۔ آپ کو حکم ہوا کہ اس پتھر پر ہاتھ رکھیں، ایک پہاڑ کے پتھر پر آپ نے ہاتھ رکھا تو اس سے ایک اونٹنی کا بچہ پیدا ہوا۔ تاریخ آپ کو پتا ہے، جس اونٹنی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، قرآن پاک میں بھی آیا، اللہ اگر چاہے تو کسی ایسی چیز سے پیدا کر دے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت نے یہ توکل اور یقین سکھایا تھا۔ علم آپ اس میں بڑے ماہر تھے، اور کئی ایسی چیزیں میرے عزیزوں جہاں تک ہمارا دماغ بھی نہیں جاتا، عقل بھی کام نہیں کرتی۔ اب ان کے جو علوم ہیں ایک ایک کر کے میں بیان کروں تو بہت طویل وقت ہو جائے، صرف آپ جو سمجھ پاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ان علوم کی مہارت کی وجہ کیا ہے اس کی طرف میں لے آنا چاہتا ہوں۔ ہم غور و فکر کر کے دیکھتے ہیں، کوئی پڑھ لکھ کر کے بھی آدمی اتنی ساری چیزیں نہیں کر پاتا۔ آپ کتنے علم میں ماہر ہو سکتے ہیں؟ سائنس کا اسٹوڈنٹ پورا سائنس میں اپنا دماغ کھپا چکا ہے، اس کو پھر دوسرے چیزوں میں دماغ لگانے کی وہ نہیں۔ اب انجینئر سے کہیں کہ تو آپریشن بھی کر دے تو کہے گا میری فیلڈ نہیں، ڈاکٹر سے کہیں کہ تو گھر بنا دے یا پلان دے دے تو کہے گا میری فیلڈ نہیں۔ حالانکہ انجینئر اور ڈاکٹر دونوں سائنس سے ہی نکلے ہوئے، ہوتا یہی ہے نا۔ انجینئر بھی سائنس کی شروعات میں ہی آیا، اور بس یہ ہے کہ وہ بایولوجیکل ہو گیا اور یہ اسٹیٹ میں چلا گیا، جیسے بھی اس کی فیلڈ چینج ہوئی۔ پھر اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کیا ہوا، وہ الگ سائنس والا ہے، وہ بھی انجینئر کہلاتا ہے۔ لیکن کمپیوٹر سائنس کیا ہوا انجینئر، اس سے کہہ دو گھر کا پلان دے دے، وہ بھی نہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں آئی ٹی فیلڈ والا ہوں، مجھ سے پوچھو کمپیوٹر کی چیزیں یہ نہیں۔ اچھا کمپیوٹر کے معاملات میں اور ایک انجینئر ملتا ہے، میکینیکل انجینئر ہے، اس سے پوچھو تو پھر وہ اپنی فیلڈ کے باہر نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک علم میں جب کوئی بندہ ماہر ہوتا ہے، یہ ڈگریاں ماہر بنانے کے لیے تو ہے۔ آپ جو گریجویشن کر رہے ہیں یہ ایک فیلڈ میں ماہر بننے کی، لیکن ہم نے دنیا میں دیکھا جو جس فیلڈ میں ہے وہ دوسرے کو ٹچ ہی نہیں کر رہا۔ ڈاکٹرز کی بھی فیلڈ اب بدل گئی ہے، پہلے کے تھے جو فزیشین جو سب چیک کر لیتے تھے، تمہارا آنکھ بھی، کان بھی، ناک بھی، پیٹ بھی، گھٹنا بھی، سر بھی، سب کر لیتے تھے۔ اب ایسا نہیں، سب کے ڈاکٹر الگ ہیں، سب الگ ہیں۔ ناک میں کوئی تکلیف ہو تو الگ ENT کے پاس جاؤ، نہیں عام ڈاکٹر نہیں دیکھے گا۔ ہاں کڈنی والا نیفرولوجسٹ وہ الگ چلے جائے، دل والا الگ ہے، کارڈیو، سب کے الگ الگ میدان بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ایک ہی باڈی کے سب ڈاکٹر ہیں، ٹچ دوسرے کو نہیں کرتا۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ شاید جان بوجھ کے نہیں ٹچ کرتے یا جانتے ہی نہیں یا فیلڈ الگ۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے بہت غور خوض کر کے دیکھا کہ دنیا میں ایک فن کا ماہر ہوتا ہے تو دوسرے فن کو ٹچ نہیں کرتا۔ ایک فن کی بات کر رہا ہوں، ایک فن کی بات، اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آؤ،
ایک فن نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اللہ نے آپ کو 55 علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی تھی. 55 فن کے آپ ماہر تھے. سائنس میں پوچھو تو بے دھڑک، جغرافی کے بارے میں پوچھو تو بے دھڑک، فزکس میں پوچھو تو رسالہ لکھ دیا، اور میتھس میں پوچھو تو آپ کی کتاب موجود ہے، علم جفر میں پوچھو کتاب موجود ہے، حیت و توقید میں پوچھو کتاب موجود ہے، بلاغت میں، عروض میں، فلسفہ میں، منطق میں، جس میں پوچھو کتاب موجود ہے. ارے الجبرا جس سے پریشان رہتے ہیں نوجوان، اس پر اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. کیمسٹری پر آپ نے فارمولے دیے ہوئے ہیں. کون کون سے علوم، کیمسٹری والا کیسے سائنس میں آیا، سائنس والا فلاں میں کیسے گیا. میرے عزیزو، یہاں پر آپ کو سمجھنے کے لیے دماغ چکرا جاتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے ہی میں نے ایک جملہ کہا، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ اعلیٰ دماغ چاہیے. اعلیٰ دماغ ہو تو تھوڑی بہت باتیں تو سمجھ میں آ جائیں گی، باقی تو اور بھی پہنچ جائے گا. ابھی میں کچھ اشعار پڑھتا ہوں، آپ جھوم تو جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ہیں، لیکن معنی ہی نہیں معلوم ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتی بہت ساری چیزیں ہیں. کیا آپ نے جو الفاظ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدح سرائی کی ہے، وہ الفاظ دیکھے. ایک ہی نعت اگر میں آپ کو بتاؤں، ایک ایک شعر میں آپ نے الفاظ کا ذخیرہ بھر دیا ہے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے. اتنا تو پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت حضور کے لیے کچھ دے رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں. لیکن یہ جملے، یہ کیا ہے؟ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، کیا ہے؟ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کی یہاں تمہارے لیے. الفاظ کا ذخیرہ. عتیق و وسیع، غنی و علی، یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں بندشوں کے ساتھ آپ نے وزن کو بھی برقرار رکھا. نعت مشہور زمانہ سنتے آئے نا، لم یاتی نذیر و کفی، زبان میں لکھی ہوئی نعت نہیں ہے یہ. لم یاتی نذیر کا، یہ اتنا جو لفظ ہے عربی میں ہے، اس کے بعد فارسی میں ہے، اس کے بعد آدھا مصرع بھوجپوری میں ہے، اور آدھا مصرع اردو میں ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک نعت 4 زبانوں میں لکھی، معنی میں کہیں فرق نہیں آتا. البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفاں ہوش ربا، منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا. معنی میں کہیں فرق نہیں آتا. ایک شعر میں اگر آپ کو سمجھاؤں، البحر علا والموج طغا. نعت سنتے بھی ہوں گے آپ، سنتے ہیں اور خوب مزے سے سبحان اللہ کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے، عشق میں بولی ہوئی ہر بات سامنے والے کے دل پر اثر کرتی ہے. سمجھ میں آ نہیں رہا ہے جو بھی دل کو ہلا رہی ہے. البحر علا والموج طغا، عربی کا لفظ ہے. کہہ رہے ہیں سمندر بہت ہی طغیانی پر ہے اور موجیں بالکل اچھل کود کر رہی ہیں. البحر علا والموج طغا، موجیں سرکش ہو گئی. جو موجیں ہیں سمندر کی، یہ سرکش ہو گئی. من بے کس و طوفان ہوش رباب، یہاں سے فارسی میں کہتے ہیں میں تو بیچارہ ہوں، اور طوفان دیکھو تو ہر جگہ سے ہوش اڑانے والا. سمندر بلندی پر آ گیا ہے، موجیں سرکش ہو گئی ہیں، میں بے کس و ناچار ہوں، اور طوفان دیکھو تو ہوش اڑانے والا. آگے اردو میں ہے، منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. منجھدار کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کے اندر جب کشتی آ کر پھنس گئی، چاروں طرف سے پانی گھیر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں منجھدار. منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. ہوا جب بگڑ گئی تو سمندر میں جینا ہی مشکل ہے، کشتی کا پار لگنا مشکل ہے. اب شروع سے دیکھو، عربی، فارسی، پھر اردو، اور آخر میں بھوجپوری میں حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں. سمندر بلندی پر ہے، موج سرکش ہو گئی ہے، میں بے کس و ناچارہ ہوں، اور طوفان ہوش اڑانے والا ہے، اور منجھدار میں میری کشتی پھنسی ہوئی ہے، اور منجھدار میں بگڑی ہے ہوا. یا رسول اللہ موری نیا پار لگا جانا. نیا کس کو کہتے ہیں؟ کشتی کو. اور اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میری کشتی ایسے میں سے پار لگا دو. البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا. میرے عزیزو، جب کبھی کمزوری آئے، مصیبتیں طاری ہو جائیں، تنہائی میں یہ پڑھ کے دیکھ لینا، مصیبتیں ٹل جائیں گی. پڑھو انشاءاللہ العزیز. اعلیٰ حضرت نے یہ شعر ہی نہیں لکھا، وظیفہ ہے. منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، یا رسول اللہ موری نیا پار لگا جانا. اس طرح تو یہ کتنے اشعار ہیں. میں نے تو ایک شعر کی تشریح آپ کے سامنے کی ہے. ایک مولانا محسن کاکوروی صاحب،
وہ حضور کی بارگاہ میں معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے. معراج کا قصیدہ, اور اس میں انہوں نے گنگا جل, کاشی, متھرا سب کا ذکر کیا ہوا تھا. کیونکہ شاعر جو ہے کسی کی بھی استعارہ لیتا ہے, اشارے میں کہتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا, نہ میں کی بات نہ پینے کی بات کرتے ہیں, ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں. یہ میں کا مطلب کیا ہے؟ شراب ہے. اکثر شاعروں کے شعر و شاعری میں شراب کا ذکر ہوتا ہے, تو اس کا مطلب آپ یہ مت سمجھ لینا یہ شاعر وسکی کی بات کر رہا ہے, ووڈکا کی بات کر رہا ہے. میں جو ہے یہ شعر و شاعری کی زبان میں استعمال ہونے والا جام محبت ہے, جام محبت ہے. اسی لیے بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز حجابانہ. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہیں ذکر آ جاتا ہے. اور سرکار مفتی اعظم ہند کے اشعار میں بھی آپ کو ملے گا, پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہے. پیا ہے جام محبت, جام بھی اکثر شراب کو بولتے ہیں. تو شاعر جو ہے کبھی استعارہ کرتے ہیں. تو میں جو بات کر رہا تھا, کاکوروی صاحب نے کاشی, متھرا, گنگا جل سب کا ذکر کر رہا تھا, اور معراج کا واقعہ شعر و شاعری میں لکھ کر لائے تھے. یہ بھی اعلیٰ حضرت سے چیک کرانے آئے. کہا کہ حضور میں نے حضور کی بارگاہ میں کچھ اشعار لکھے معراج کے واقعے پر, آپ دیکھ لیں. اعلیٰ حضرت نے پہلے ایک دو شعر پڑھے, یہ بھی عصر کا وقت تھا. کہا کہ نماز کا وقت ہے میاں, نماز پڑھ لیں گے, پھر آ کر کے آپ کا دیکھتے ہیں. سنت پڑھی عصر کی اور فرض, سنت اور فرض کے بیچ میں جتنا وقت باقی تھا, اعلیٰ حضرت حضور کی شان میں اپنی زبان میں قصیدہ لکھنا شروع کر دیے, قصیدہ لکھنا شروع کر دیے. وقت لگا, عصر کی نماز ہوئی, آئے. کہا کہاں ہے کاکوروی صاحب جو قصیدہ لکھ کر لائے تھے معراج کا؟ آئے جلدی جلدی, انہوں نے وہ گنگا جل, کاشی, متھرا والا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا صاحب آپ میرا سن لیجئے پہلے, آپ کا بعد میں دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی حضور آپ سنائیے, آپ نے کب لکھا؟ کہا ابھی عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں. آپ نے مہمیز دیا, مجھے حوصلہ دیا, میں نے لکھ ڈالا. کہا آپ سنائیں. اعلیٰ حضرت جب سنانے لگے, اللہ اکبر, وہ قصیدہ معراج تو ایسا ہے, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں, حضور خورشید کیا چمکتے, چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. پورا قصیدہ معراج ایک شعر کا, دو شعر کا, چار شعر کا نہیں, ٹوٹل 170 شعر کا قصیدہ لکھا تھا. قصیدہ معراج اللہ نے کیسے وقت میں برکت دی ان کے. اس وقت میں تو سوچتے سوچتے جماعت کا وقت ہو جاتا ہے. ہاں امام کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھوں, دوسری رکعت میں کیا پڑھوں, اسی میں تو مؤذن اقامت بول دیتا ہے. اتنے ٹائم میں کچھ ہو نہیں پاتا. اور ایک امام احمد رضا خان ہے کہ 170 کے قریب اشعار بارگاہ مصطفیٰ میں لکھ دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو, جو حضور کا ہوتا ہے وقت بھی اسی کا ہو جاتا ہے. وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا, وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا, لیکن وقت کی جان رسول اللہ ہے, اور جو ان کو تھام لیا ہر وقت اسی کا ہے. صبح اسی کی ہے, دوپہر اسی کی ہے, شام اسی کی ہے, اور ہر زمانہ اس کا ہو جاتا ہے. اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کا ذکر ایسے کر رہے ہیں 100 سال پہلے والے, 100 سال ہو گئے ان کے انتقال کو, لیکن ایسا کر رہے ہیں جیسے اپنے باپ داداؤں کا بھی نہیں کرتے. جو بھلائے جا چکے ہیں اکثر تو قبرستانوں میں گئے, ان کے تذکرے ختم ہو گئے, لیکن ایک عاشق صادق کا تذکرہ ایسا ہے کہ صرف ذکر کرو تو محفل میں گرمی آ جاتی ہے. عشق محبت, عشق محبت, یہ گرمی کا اثر آج بھی اللہ نے اس نام میں رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں دیا جاتا یہ سب کمال کہ تم اونچی پگڑی والے ہو, اونچے خاندان والے ہو. یہ سب کمالات اس لیے نہیں دیے جاتے کہ تم فلاں کالج میں پڑھ کے آئے, فلاں مدرسے میں پڑھ کے آئے, فلاں باپ کے بیٹے ہو, اس لیے نہیں دیا جاتا. اس دنیا میں کمالات اگر کسی کو دیے جاتے ہیں تو رسول اللہ کے قدموں کی نوکری کی برکت سے دیے جاتے ہیں. جو عزت رسول پر پہرا دیتا ہے اللہ اس کی عزتیں بہت بلند کرتا ہے. جو ناموس رسالت پر پہرا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو کبھی کم ہونے نہیں دیا. یہ ہم نے دیکھا ہے. آج بھی ایک قصیدہ آپ پڑھتے ہو, مولا صلی وسلم دائما ابدا, آگے علی حبیبک خیر الخلق کلہم, قصیدہ بردہ یہ پرسوں کا لکھا ہوا نہیں ہے, سال پہلے کا لکھا ہوا نہیں ہے, آج سے 800 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے. شرف الدین بوسیری نے اس پورے قصیدے میں رسول اللہ کی ایسی مدح سرائی کی ہے, میرے آقا کی شان ایسے بیان کی, اور بھونکنے والے کتوں کا اس میں جواب دیا ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قصیدے کو ایسا زندہ رکھا. آج بھی بچے بچے کی زبان پر موجود ہے, آج بھی موجود ہے. ایک تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لو,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری جس نے بھی کی، اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہے، اس کو سلامت رکھا ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کو لوگ ان کے اشعار سے جانتے ہیں، حالانکہ وہ علم نحو کے بڑے ماہر تھے، علم نحو کے بڑے ماہر، ان کی لکھی ہوئی اور بھی کتابیں ہیں، لیکن جب کبھی کوئی یہ پڑھے تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آواراز عیسیاں یا رسول اللہ، فارسی میں لکھا ہوا کلام ہے لیکن عشق میں ڈوب کر لکھا گیا تھا، اس لیے اللہ نے وہ کلام کو بھی اور نام کو بھی زندہ رکھا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع صلو علیہ۔ ہاں، یہ شیخ سعدی کا لکھا ہوا ہے، آج بھی محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے۔ جس نے بارگاہ مصطفیٰ میں کچھ کہا اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ ارے جاہل سے جاہل بچے کو بھی پوچھو، وہ کھڑا ہوگا، نیند میں بھی کھڑا ہوگا، ہاں میں سنی کی بات کر رہا ہوں، ہاں سنی کی بات کر رہا ہوں، سڑے ہوئے لوگوں کی نہیں۔ اس کو کہیں نیند میں بھی اٹھا کر پوچھو حضور کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ آدھا پوچھ لو، اس کو آدھا پورا کر دے گا۔ شمع بزم ہدایت پہ، یہ آگے کا سب اس کو پتا ہے۔ یہ اس لیے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول سلام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈوب کر کے لکھا ہوا، ارے ایک ایک عضو پر میرے آقا کے ایک ایک پارٹ پر سلام بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو صحیح، جو دشمنی کرتے ہیں دور بیٹھ کر کے وہ جاہل ہیں، پڑھے ہوتے تو ایسی بات ہی نہیں کرتے۔ سنی ہوئی باتوں پر اعلیٰ حضرت کو نہ پرکھو، نہ ہم سے نہ ان سے۔ میں انصاف کی بات کر رہا ہوں، انصاف کی نظر سے اگر دیکھنا ہے، دیوبندیوں کی پھیلائی ہوئی باتوں سے بھی اور سنیوں سے بھی اگر آپ کو لگتا ہے یہ مبالغہ کرتے ہیں، دونوں کی باتوں کو چھوڑ کر تم اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو تو پڑھ کے دیکھو، ڈوب جاؤ گے۔ سمجھ کر کے تو دیکھو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑائیاں کر رہے ہیں، میں انصاف کی نظر سے دیکھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، ایک بار پڑھ کر کے تو دیکھو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ عشق میں ڈوب کر کہتے تھے کوئی چیز نہیں چھوڑی، کوئی چیز نہیں چھوڑی، ایڑیوں پر حضور کے پورا کلام لکھ دیا ہے، حضور کے گیسوؤں پر پورا کلام لکھ دیا ہے، نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر پورا کلام لکھ دیا ہے، ایک ایک عضو پر۔ اور سلام میں تو کسی چیز کو چھوڑا نہیں۔ جب حضور کی نگاہوں کی بات آئی تو کیا کہا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کیسے تھے، امام احمد رضا کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان والے کرامت پہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارک، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور پیشانی مبارک کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ کے اور اعضاء سے آپ صرف بینی مبارک، کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اور زبان کیسی تھی، جس کو سب کن کی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ کیسا تھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اور پیٹ مبارک، شکم مبارک کیسا تھا، کہتے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ارے قدم مبارک کیسے تھے، کہتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ کے صحابہ کیسے تھے، وہ دسو جن کو جنت کا مستہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی چیز نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ امت کی بات آئی تو کہا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ ہر چیز پر سلام بھیجا میرے آقا کی بارگاہ میں۔ آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے خاندان، سب پر سلام بھیجا۔ ایک عاشق صادق ہی تو یہ کرتا ہے کہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اگر اعلیٰ حضرت کا عشق کا کمال دیکھنا ہے تو کہاں آپ کو نظر آئے گا، ایک چیز میں انہوں نے بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کس حد تک پہنچے ہوئے ہیں تو وہ ایک مصرے میں بیان کر دیتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ کے متعلق صرف فیصلہ کن بات یہ ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ اور جب دو لوگوں کے اندر گہری محبت ہوتی ہے تو محبوب اور محب میں میرا تیرا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، یہ کہاں ہوگا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کا عشق کا مقام سمجھو آپ۔ اسی لیے دوسرے آپ کے سلام میں آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا
तुम पे करोड़ों दुरूद। दर्द भी देखो बारगाह मुस्तफा में अर्ज करने का कैसे, पहले घबरा करके अपने हालात पर, हम भी ऐसे ही बिछड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं, छोटी सी कोई चीज आ जाए, लेकिन आला हजरत ने पहले लिख दिया, या रसूल अल्लाह एक तरफ है हासिदी, एक तरफ है आदाए दी, बीच में है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। आप कहते हैं एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, दीन के दुश्मन इधर है और एक तरफ हसद करने वाले भरे हुए हैं। कहां जाए ये बंदा, क्या करे? हासिदीन अलग परेशान करते हैं, दुश्मनाने इस्लाम अलग परेशान करते हैं। ये शेर पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि हाँ सबको ये पढ़ना चाहिए। एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर आला हज़रत का ना हुजूर की बारगाह में ये कैसी शिकायत कि एक तरफ हासिदीन है, एक तरफ आदाए दीन है, ये शिकायत क्या करें? बल्कि बारगाह मुस्तफा में हमारा अकीदा ये है, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीज़ो मुगीस, तुम हो हफीज़ो मुगीस। अरे क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह तुम हो तो फिर खौफ क्या, अगर हुजूर हैं तो फिर खौफ क्या। मेरे अजीजों, चंद झलकियां मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आला हजरत करते जा रहे हैं। आला हजरत इस सदी के या पिछली सदी के नए किसी मसलक का नाम नहीं है, ये वो मसलक है जो सिद्दीक अकबर का मसलक था। सिद्दीक अकबर के मसलक की तर्जुमानी है, फारूक आजम के मसलक की तर्जुमानी है, उस्मान गनी के पैकरे हया की तर्जुमानी है, हैदर कर्रार की बुर्दबारी और उनकी शुजाअत की तर्जुमानी है। देखे हो बशार में उनका मसलक झलकता हुआ नजर आएगा। एक आप ये कहते बरेलवी जो है ये मांगते हैं, और एक कोड़ी तो ये भी कह दिया रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ कहा और चला भी गया। लेकिन आओ, एक औरत आती है बारगाह मुस्तफा में जिसका बेटा गूंगा है। जुबान देना किसका काम है? जुबान कौन देता है? अल्लाह। लेकिन एक औरत हुजूर के पास आई, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा बोलता नहीं, और हुजूर ने ये नहीं कहा कि यहां क्यों आई, शिर्क करने आई, अल्लाह से मांगना चाहिए। नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करीब किया, लाओ तुम्हारे बेटे को। और उसके बाद न दवा, न फूकना, न दम करना, बल्कि बराह रास्त मेरे आका ने उस गूंगे बच्चे से पूछा, मन अना, ए बच्चे मैं कौन हूं? वो गूंगा बोल पड़ा, अन्नका मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। एक बात दलील सुनो, एक साहबी हैं, अंधे नाबीना हैं। अब मुझे बताओ आंख कौन देता है? लेकिन वो साहबी भी हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह आंखों से कुछ नजर नहीं आता, मस्जिद आना जाना मुश्किल हो जाए, आप कुछ कर दे मेरे आंखों के लिए। हुजूर ने ये नहीं कहा कि अल्लाह से मांगने की वजह यहां क्यों आ गया, बल्कि हुजूर ने दवा बताई, जा मस्जिद में और मेरा नाम लेकर के दुआ करना। दुआ आज भी मौजूद है हदीसों में कि यूं कहना है, अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं तेरे नबी के वसीले से, तेरे नबी के जरिए से। वो साहबी कहते हैं मैं ये दुआ पढ़ के बाहर निकला था, मेरी आंखें रोशन हो गई थी, उनकी आंखें रोशन थी। ये भी हदीसों में मौजूद है। वो भी पढ़ते हैं जिनको बुखारी पढ़ना आता है या नहीं आता है, बेइश्क मुस्तफा पढ़ते हैं जो बुखारी आता है, बुखार उनको आती नहीं बुखारी। ये भी पढ़ लें कि एक औरत ने बच्चे की जुबान मांगी, एक साहबी ने अपनी आंखें मांगी, और रसूलुल्लाह ने दोनों को दिया। दोनों को भी कहा कि ठीक है जो चीज, एक साहबी उनके भाई पेट के दर्द में मुब्तला थे, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन वो आए हुजूर की बारगाह में, कहा मेरे भाई का पेट जो है बहुत तकलीफ में है। हुजूर ने फरमाया शहद दे करके जाओ, चटाओ, अस्की ही असला, उसको शहद चटाओ। शहद चटाए तो जुलाब शुरू हो गए, परेशान हो गए कि दवा रिएक्शन हो गई, हम तो छोड़ के भाग गए। दूसरे दिन वो आए, कहा या रसूल अल्लाह पिलाने शहद चटाने से और ज्यादा हो गया। हुजूर ने फरमाया फिर जाओ शहद चटाओ। वो साहबी फिर गए, अपने भाई को शहद चटाया, आज और ज्यादा जुलाब शुरू हुई, और ज्यादा कमजोरी भी आ गई। वो फिर आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह बढ़ गया और मर्ज बढ़ गया। हुजूर ने जलाल में फरमाया तेरे भाई का पेट छूटा है, अल्लाह का कलाम सच्चा है, जाओ फिर से शहद चटाओ। तीसरे दिन वो आए और शहद चटाया, उनके भाई की बीमारी जड़ से खत्म हो चुकी थी। उनके जैसा यकीन भी तो चाहिए। एक बार में नहीं हुआ, दो बार में नहीं हुआ, तब भी उनका अकीदा क्या था, मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, उनके पेट में दर्द हो तो रसूलुल्लाह के पास, आंख ना हो तो रसूलुल्लाह के पास, और जुबान ना हो तो रसूलुल्लाह के पास। इसलिए कि सहाबा डायरेक्ट ये नहीं कह रहे थे कि आप ही देने वाले हैं,
بلکہ ان کا عقیدہ وہی تھا جو امام احمد رضا نے ہمیں اپنے اشعار میں بتایا. صحابہ کا عقیدہ تھا دیتا اللہ ہی ہے لیکن دروازہ رسول اللہ کا ہوتا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تم شافی ہو نافی ہو تم وافی ہو کافی ہو تم درد کو کر دو دوا آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. یہ سارے جو اشعار ہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کر رہے ہیں. یہ صحابہ کا بھی یہ معمول تھا, صحابہ کا یہی معمول رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں صرف یہی معمول نہیں ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے اندر میاں بڑی سختی تھی, بہت شدت تھی, کیونکہ ان کے اشعار بتا بتا کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, یہ جل بھن کے مر جائیں لیکن یا رسول اللہ کی کثرت آپ کرتے رہیے, آپ اس مت میں ڈرنا مت. اور اعلیٰ حضرت کا یہ بے باکانہ انداز, جو جلال بھرا انداز, کبھی تو یوں کہتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اپنے سختی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں احمد رضا اس شہد کی مکھی کا نام ہے جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں, جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں. یہ سب باتیں جو ان کے مزاج میں شدت تھی, لوگ کہتے ہیں بڑے سخت تھے میاں. میاں سخت صرف اور صرف گستاخان رسول کے لیے تھے, صرف اور صرف اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات جہاں ہے وہاں سخت تھے. اور یہ بھی ان کا اپنا مسلک نہیں, یہ صحابہ کا مسلک تھا. صحابہ میں دیکھو کئی ایسے صحابہ ہیں, ارے جنگ بدر میں آپ دیکھیں بھانجا ادھر ہے ماموں ادھر کھڑا ہے تلوار کے نیچے ہے, اور صحابہ نے نہیں دیکھا ماموں آئے تو چھوڑ دیں, ماموں کو دو ٹکڑوں میں بدل کے بھی رکھ دیا ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا صحابہ کا ہماری رشتہ داریاں جو کچھ ہے وہ رسول اللہ سے ہے, اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو میرا کوئی رشتہ ہی نہیں. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے جو آج لوگوں کو لگتا ہے بڑا سخت ہے, بہت سخت بنایا گیا ہے. یہ صحابہ کا مسلک ہے. میرے عزیزوں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کا تو حال یہ تھا کہ ان کا باپ رسول اللہ کی شان میں گالیاں دیتا تھا, آپ کو برداشت نہیں ہوا, ایک دن اس کا سر ہی لے کے آ گئے اور کپڑے میں ڈھانک کر کے لائے. حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کروں, ہو گیا مجھ سے. کہا کیوں؟ کہا یہ آپ کو گالیاں دیتا تھا برداشت نہیں ہوا, اٹھ گئی تلوار. اب کیا کرو؟ یہ پہلا کام ہوا تھا تو قرآن کی آیت آئی لا تجد قوما یؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ یہ 28ویں پارے میں یہ فرماتا ہے کہ تم ان مومنوں کو ایسا نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دشمنان خدا اور دشمنان رسول سے محبت کرتے ہوں, چاہے ان کے باپ ہوں, ان کے بھائی ہوں, ان کے خاندان والے ہوں, محبت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. ان سے نہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک آپ کو جو سخت لگتا ہے میرے عزیزو, یہی صحابہ کا معمول تھا, صحابہ کا عمل یہ تھا. اسی لیے آج کے زمانے میں میں فخر سے یہ کہتا ہوں جو صحیح طریقے سے ایک راستہ بنا کر کے دیا, بزرگوں کی عزت بھی جس میں ہے, صحابہ کی عظمت بھی جہاں ہے, اہل بیت اطہار کے تاج بھی جہاں ہے, جہاں شریعت مصطفیٰ کی پاسداری بھی ہے, سب ملا کر کے مجموعہ اگر کچھ بنتا ہے تو اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی کو چڑ ہے تو الگ بات ہے, تناسانی والے لوگ اور ڈھکوسلے باباؤں کے پیچھے نکلنے والے لوگ, ان کو لگتا ہے یہ لوگ سخت لوگ ہیں. کیوں سخت لوگ ہیں؟ شریعت کی بات کرتے ہیں. کچھ آئے اور اب تو یہ کہہ رہے ہیں, ایک صاحب کہنے لگے ہم تو اس بابا کے مرید ہو گئے ہیں جو دودھ سے دہی ہو چکا ہے ابھی. اچھا, دودھ سے دہی ہو گیا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شریعت دودھ ہے اور اس کے بعد طریقت دہی ہے اور اس کے بعد معرفت مسکہ ہے اور گھی حقیقت ہے. وہاں تک پہنچنے میں, گھی تک پہنچنے میں, ہاں یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں, باباؤں سے جا کے دیکھو یہ سب ڈھکوسلے پھیلائے ہوئے, اور مرید ہم سے کہہ رہے ہیں ہمارے بابا دہی ہیں. بچہ ابھی دہی ہے, کھٹا دہی, اور پتہ نہیں کب سڑ کے اس میں کیڑے نکلے. میرے عزیزو, یہ ان لوگوں کو یہ سب راستے نظر آئے جو شریعت سے بغاوت چاہتے ہیں, طبیعت کی آسانی چاہتے ہیں, جن پر نمازیں بھاری ہیں, جن کو حلال و حرام پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو راستے بھٹکتے ہیں. ورنہ جو سچا عاشق رسول ہے, میرے نبی سے محبت کرتا ہے, مجھے بتاؤ پوری شریعت یا علماء کی لکھی ہوئی نہیں ہے, میرے نبی کے اداؤں پر لکھی ہوئی ہے. نماز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, کس طرح سے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی ہے یہ عبادت, لیکن کس نے بتایا؟ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لو, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہ ہے نماز قائم کرو زکات دو. کیسے پڑھے نماز؟
یہ رسول اللہ کی اداؤں نے بتایا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ، تکبیر باندھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اتحیات میں بیٹھو، یہ پڑھو. یہ کس نے بتایا؟ یہ رسول اللہ نے بتایا. شریعت پوری رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہے. جس کو رسول اللہ کی اداؤں سے نفرت ہے وہ شریعت سے نفرت کرتا ہے. جو چھوڑا، ارے اگر طریقت میں ایسا کوئی مقام آتا جس میں شریعت معاف ہو گئی ہے تو غوث اعظم سے بڑھ کر طریقت والا کون تھا؟ غریب نواز سے بڑھ کر کے طریقت والا کون تھا؟ ان بڑے اولیاء کاملین نے کبھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی. ارے ایک نماز تک ترک ہونے نہیں دیا. اور آج کے یہ چھلے والے لوگ، بیڑی والے لوگ، گانجے والے لوگ، یہ کہتے شریعت سے پرے ہو گئے، بہت اوپر ہو گئے. یہ ان شیاطین کا میں ذکر کر رہا ہوں میرے عزیزوں. حیرت ہے، آج مجھے یہ بات بھی کہنا ضروری ہے نوجوانوں. آپ کو میں ایک تاریخی حقیقت بتا دیتا ہوں. سلطان صلاح الدین ایوبی، نام سنا ہے؟ نام سنا ہے آپ نے؟ ان کے زمانے میں ان کی فوج کو اور ان کو ہرانے کے لیے نئے نئے فتنے آئے تھے جو دنیا میں اس سے پہلے آئے نہیں تھے. پورنوگرافی جو آج عام ہوئی ہے، ننگی تصویریں دیکھنا، یہ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں لا کر ڈالا گیا تھا سب سے پہلے کہ جب یہ پورنوگرافی کریں گے تو ان کی ایمانی طاقت کمزور ہو جائے اور ان پر ہم حملہ آور ہو کر کے قابض ہو جائیں. ایک فتنہ یہ ہے. ایک اور فتنہ تھا اس زمانے کا، حسن بن صبا، ایک درویش آدمی، بزرگ بنا ہوا، صوفی بنا ہوا، خانقاہ بھی بنایا اور اس پہ چار دیواری میں کچھ نوجوانوں کی تربیت کیسے کیا. کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بزرگ تربیت ایسا کر رہے سارے نوجوانوں کہ ایک شربت ان کو پلایا جاتا تھا، حشیشین یعنی ڈرگس تھے اس زمانے کے، اور وہ شربت جیسے ہی وہ پیتا ہے نوجوان ایسا پاگل ہوتا ہے. ایک سڑے ہوئے پتھر کو دکھا کر کے اس کو کہا جاتا یہ جنت کا حسین محل ہے، تو وہ نوجوان اس کی تعریف میں لگ جاتا، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، مجھے یہاں سے چمکی دکھ رہی، ادھر سے چاندی دکھ رہی، ادھر سے سونا دکھ رہا ہے، باقی کا وہ کرنے لگتا ہے. اور گٹر کا پانی اگر اس کو دکھا کر کہا جائے یہ جنت کی نہر ہے تو وہ ڈرگ لیا ہوا نوجوان تعریف کرنے لگتا، ارے یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، یہ تو یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، یقیناً یہ جنت کی نہر ہے. ان کو جنت بنا کر دکھائی گئی تھی اس خانقاہ کے اندر، جبکہ وہاں کوڑا کچرا کے علاوہ کچھ نہیں تھا. وہ چرسیوں کو رکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن ان کا دماغ دیکھتا تھا جنت ہے پورا. اس لیے کہ دنیا میں ایسے کچھ نشے کی چیزیں ہیں جس کو استعمال کرنے کے بعد منظر بدل جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی قریب لاتا ہوں آپ. یہ کر کے ان کو کیا کیا جاتا تھا، وہ پاگل ہو جاتے تھے. اگر ان کو نہ دیا جائے تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جائے. اور سزا کے طور پر کسی بھی وہ خانقاہ کے اندر موجود نوجوانوں کو سزا دینا ہو تو باؤنڈری سے باہر کر دیا جائے. تڑپ تڑپ کے وہ نوجوان مر جاتا تھا کہ مجھے جنت میں لے لو واپس، جنت میں مجھے لے لو. اس پر شرط رکھی جاتی تھی، جنت میں واپس آنا ہے تو فلاں کا مرڈر کر کے آؤ. ٹارگیٹ کلر ہوتے تھے وہ. ایسے نوجوانوں کو تیار کیا گیا تھا. 4 مرتبہ خونی حملہ کیا تھا صلاح الدین ایوبی پر اسی کے خانقاہ کے بنے ہوئے لوگوں نے. وہ ڈرگز ایسے لیتے تھے، نشہ ایسا، لیکن ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ڈرگز ہے، یہ نشہ ہے، بس شربت پلایا جاتا تھا. آج کچھ ایسے ڈھکوسلے ہیں اور آئے ہوئے ہیں جہاں نوجوانوں کو اس طرح کی چیزیں پلا کر کے ان کا مائنڈ پورا پروگرامنگ میں لے لیتے ہیں. اور نوجوان بیچارہ یہ سوچنے میں بیچارہ رہ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے نہیں وہاں جانے کے بعد مجھے بہت کچھ دکھ رہا ہے. اس نشہ میں جانتا ہوں آج بھی وہ نشہ موجود ہے. آج لکوڈ میں ملتا ہے، اس کا ایک قطرہ خالی زبان پر لگاؤ. اس لیے کہ بھائی سارے نشے پتہ ہے کہ آنے والے کو سب پتہ رہتے ہیں. ہاں کیسے کیسے نشے ہیں اس پہ سب پوری پی ایچ ڈی ہو گئی ہے. ایک لکوڈ نشہ، اس کا ایک قطرہ زبان پر. کیوں نام نہیں بول رہا کہ کوئی ایڈکٹ ہو تو جا کے ڈھونڈنے نہ لگ جائے کیا مفتی صاحب نے جو ریفرنس دیا وہ کہاں ملتا ہے. باقی ہمیں سب پتا ہے کوکین، افیون، چرس، گانجے کس میں کتنا لگتا ہے، کیس کیا کیا ہے، یہ ایم ڈی کہاں سے آئی، سب چیزیں جانتے ہیں. لیکن اے نوجوانوں، ان میں خطرناک نشہ اتنا قطرہ اگر زبان پہ لگاتا ہے تو 36 گھنٹے تک اس کو یہ دنیا کا منظر پورا بدلا ہوا دکھے گا. یہ دکھے گی ہی نہیں، دنیا ہی نہیں ہے. اس کو حسین باغات، اس کو نہریں، پتہ نہیں کیا کیا نظر آتے ہیں. یہ آج بھی موجود ہے. اسرائیلی ملٹری نے اس کو ایجاد کیا تھا، اور اس سے پہلے ایک ڈرگ تھا جس کو ہٹلر کی نازی نے ایجاد کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ نشہ کرنے والا نشہ کر کے ناچ گانے کر کے آ گیا الگ بات ہے، لیکن یہ کسی شیطان کے ہاتھ لگا جو پیر بن کر کے یا صوفی بن کر کے
نوجوانوں کو اس کا استعمال کرا کر کے پھر ان کو تصورات لے کر کے آئے، کہیں یہ دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے، اس کو سب دکھے گا، سب دکھے گا، اور وہ شریعت کا باغی بن جائے گا۔ میری بات سن کر کے رکھ لو، ایک دن ہوگا وہ رسول اللہ کو گالیاں دینے لگے گا۔ یہ حل کی بات نہیں ہے۔ جو شریعت سے مذاق کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ الگ مسئلہ ہے، ان کا الگ مسئلہ ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک زمین ہے، اس پر درخت ہے، درخت کے اوپر پھل ہے اور پھل کے اندر مغز ہے۔ سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھل تو ہے لیکن مغز نہیں ہوا ابھی، تب بھی سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں درخت ہے لیکن پھل نہیں ہوا اس میں، تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ابھی نہیں آیا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں زمین ہے ہی نہیں، درخت ہے، مانیں گے آپ؟ مانیں گے؟ نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اخلاف میں سے بزرگ ہیں، انہوں نے اس کی تشریح کی، شریعت زمین کا نام ہے اور اس پر اگنے والے درخت کو طریقت کہتے ہیں اور اس پہ آئے ہوئے پھل کو معرفت کہتے ہیں اور اس کے اندر موجود مغز کو حقیقت کہتے ہیں۔ اور جس کے پاس زمین ہی نہیں وہ مغز کی بات کر رہا ہے، زمین ہی نہیں پودے پیڑ کی بات کر رہا ہے، پھل کی بات کر رہا ہے، پاسبل ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، شریعت یہ کوئی علماء کا، مولویوں کا، مفتیوں کا لکھا ہوا کوئی نصاب نہیں، شریعت پورے میرے رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہے، اور جو اس سے بیگانہ ہو کر کے کچھ چاہے، کان کھول کر سن لو، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بغیر تجھے کچھ دے دے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو ایک بات یاد رکھ لو، جو رسول اللہ کا نہیں وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ شریعت کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ آج کے زمانے میں نوجوانوں، تمہارے عقیدے، تمہارے عمل، تمہاری ساری چیزوں کی حفاظت مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوگی۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو ایسے تھام کر کے رکھو کہ کوئی شیطان آ کر کے تمہارا عقیدے کو گمراہ نہ کرے، تمہارے عقیدے کو نہ بگاڑے۔ میں ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے افسوس کرتا ہوں جو اب نمازوں کو چھوڑ چکے، وہ جمعہ تراویح سب کچھ چھوڑ چکے، وہ کہتے ہیں نہیں اب ہمارے لیے نہیں، ہم دہی بنے ہوئے ہیں نا، یہ دہی بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شریعت دودھ کا نام ہے اور دودھ سے دہی بن گئے، تو دہی واپس دودھ نہیں بن سکتا ابھی، او فرشتے تجھے سب بنا کے دکھائیں گے کیا کیا بنے گا۔ میرے مصطفیٰ کی شریعت چھوڑ کے ارے دہی کیا بنے گا؟ فرشتے جب قبر میں آئیں گے اور پھر پوچھیں گے حضور کو دکھا کر کے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو شریعت اگر جانتا ہے اور ان کے قدموں سے وابستہ رہا تو ہی بول پائے گا، ورنہ ہاں لا ادری کرتا رہے گا، نہیں بول پائے گا۔ اسی لیے تھام لو دامن ان کا آسیو، ہے وہی بخشوانے والے۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر عمل کر کے جائیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب درندے بھونکتے تھے تو اعلیٰ حضرت کا قلم جواب دیتا تھا۔ آج ہماری زبانوں پر جو طاقت ہے کچھ، وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کی برکت ہے، ان کے لکھے ہوئے کلام اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کی بنیاد پر ہمارے خون میں جو گرمی ہے، ہمارے اندر جو جوش و جذبہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جس زمانے میں اعلیٰ حضرت کو اللہ نے یہاں زمین پر اس ہندوستان میں پیدا کیا، وہ دور ایسا تھا، انگریزوں کا دور ہے۔ بڑے بڑے مولویوں کو انگریز ماہانہ پیسے دے کر خرید چکے تھے، کتنے تو ان کے نام پر فتوے لکھ رہے تھے۔ انگریز کئی مدرسوں کے بنیاد رکھنے کے لیے گئے، میاں جن انگریزوں نے 30,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا تھا، وہ علماء اہل سنت کو قدر کے موقع پر کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا، عنایت احمد کاکوروی کو کالا پانی میں بھیج کر پیٹھ توڑ دی، فضل حق خیر آبادی کو انڈمان نکوبار میں ختم کر دیا، اور وہ انگریز کچھ مولویوں کے مدرسے بنائے اور کسی کو تنخواہ دے۔ بات سمجھ میں آتی ہے، دال میں کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ کون لوگ تھے تاریخ میں آپ کو پتا چلے گا، انگریزوں کی تنخواہیں لینے والے۔ اور پھر جب بارگاہ مصطفیٰ کی بات آئی تو وہ لکھنے بھی لگ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو آخری نبی ہونے میں رسول اللہ کے کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ خاتم النبیین کا عقیدہ ہی ختم کر ڈالا۔ اور کسی ظالم نے لکھا نبی کا خیال نماز میں آئے تو گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ کسی نے لکھا کہ ان کو پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں، ان کو دیوار پیچھے کا علم بھی نہیں، رسول اللہ کے علم کو شیطان کے علم کے برابر کر دیا، پاگلوں، بچوں، جانوروں کے علم کے برابر کہہ دیا۔
یہ کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا موجود ہے. حیرت ہوتی ہے میرے عزیزو, یہ سب چیزیں چھپی ہوئی نہیں, آج بھی چھپی ہوئی ہیں. اس زمانے میں بڑے فتنوں کا ایک دورہ تھا. انگریز حکومت الگ, یہ مولوی بکے ہوئے الگ, بارگاہ مصطفیٰ میں نقب زنی کر رہے ہیں, ناموس رسالت پر نقب زنی کر رہے ہیں. تب بریلی کا قلم خاموش نہیں تھا اور اٹھ کر کے ہر ایک کا جواب دے رہا تھا. مصطفیٰ کی شانت, حضور کی یہ بلندیاں تم ناپ رہے ہو, بڑے بھائی کے برابر تھے. یہ کہتے ہیں امتی عمل کر 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 کے کبھی نبی کے برابر بھی ہو سکتا ہے. اور رسول اللہ کے بارے میں یہ بھی لکھ دیا کہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے. یہ سب چیزیں موجود ہیں, کوئی بھی پھیکم پاکی نہیں کر رہا ہوں, کتابیں موجود ہیں. اس فیلڈ کے ماہر علماء کے پاس آپ بیٹھے اور آپ کو سب سمجھ میں آئے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کسی نے ہمارا کیا لے لیا ہے, ہم خامخواہ کسی سے الجھتے ہیں, کسی جماعت کو ہم ٹانٹ کر رہے ہیں, بار بار ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. ہمیں کیا پڑی ہے, انہوں نے کون سا ہمارا گھر لوٹا ہے. بات رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی ہے. تمہارے قلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اہانتیں کی, جس کی وجہ سے درد آج تک امت جھیل رہی ہے, امت کو آج بھی درد ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس وقت بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیسے سکھایا. ایک مولانا صاحب, مولانا اشرف علی تھانوی نے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, جس کا ترجمہ ہے اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. اس لیے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. رسول اللہ کے اگلے پچھلے گناہ کون سے تھے؟ لیکن وہی ترجمہ بریلی کا امام کر رہا ہے, کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے. زمین و آسمان کا فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. کوڑی میں اور ایک عاشق میں بڑا فرق ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بات آتی ہے عرض کرنے کی حسن کے بارے میں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ, اور ایسی ایسی باتیں ہیں جس کو کہتے کہتے ہم صبح کا ڈالیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. بارگاہ مصطفیٰ میں صرف ایک ہی کلام آپ نے کہا تھا, جب لوگ حضور کی شان میں اہانت کر رہے تھے تب کہا تھا سارے سنیوں کو یہ عقیدہ دے کر حضور کی بارگاہ میں یہ کہنا, سرور کہوں کہ باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں حضور کی بارگاہ میں. یہ سنی کا عقیدہ ہے. ایک جملہ میں کہتا ہوں ہر مجمع میں, ایک جملہ وہ اعلیٰ حضرت کے شعر کا آدھا ٹکڑا ہے اور باقی سارے مجمع کا عقیدہ خود بول پڑتا ہے, وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو. یہ ہے سنیوں کا مزاج. اور کچھ مجموعوں میں جا کر کے پوچھو تو ہیں کریں گے, وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو, جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو. ہم کو پتا ہے سنی سو سکتا ہے, مرا ہوا نہیں ہوتا, اور سونے والے میں مرے ہوئے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں. اور ہم کرنٹ لے کر کے آتے ہیں, ہم کرنٹ لے کر کے آتے ہیں, اور کرنٹ اگر 10 واٹ کا بھی کسی کو لگاؤ, سویا ہوا ہے تو کیا کرے گا, اچھل جائے گا. ہم تھوڑا سا بھی کرنٹ لگائیں یہ اچھل جاتے ہیں. کیوں؟ یہ سوئے تھے, ہم نے کرنٹ لگایا اٹھ گئے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو مرے ہوئے 1000 واٹ کا بھی لگاؤ کالے ہی پڑیں گے, کچھ نہیں ہوگا وہاں پر. اسی لیے میرے عزیزو, سویا ہوا تو ٹھیک ہے, مرا ہوا اچھا نہیں ہے. اگر سویا ہے تو کبھی تو جاگ سکتا ہے, مر گیا عقیدہ تو اس کے لیے بڑا بھیانک ماحول ہے. اسی لیے ہم پڑھ پڑھ کر کے یہ کرنٹ چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ بار بار یہ کرنٹ تمہارے اندر ایمان کی گرمی لاتا رہے. بارگاہ مصطفیٰ میں کیا کہو گے, دنیا ناپ رہی, وہ کیسے تھے, کتنے تھے, اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا, اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا. ارے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا, اور خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار, اور تاجداروں کا آقا. تم کس سے لیتے ہوگے ہمیں پتا نہیں, ہم تو کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو, اور دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. غمزدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے ہدایت پیلا
پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم عقد باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے، بے خود سری جند حق میں گن چنے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سعد ازا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقاً سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دی معی جاں فضا کے واسطے، تور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، خانہ دل کو زیادہ روئے ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے کر، عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا سیدی احمد رضا کے واسطے، حامد محمود حماد احمد کر مجھے میرے آقا سیدی حامد رضا کے واسطے، سائے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رکھ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے، صدقہ ان آیاں کا دے چھے عین عز و علم و عمل عفو عرفہ عافیت ہم سب گدا کے واسطے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم في